مجید فرقان حمید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں سے خطبے کے اندر ایک حدیث طیبہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو دین اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ ترین مذہب ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اللہ رب العزت اس دین کو ایک نہ ایک دن پوری دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ غالب کیسے ہوگا؟ اس کے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ جماعت اس کے افراد ایسے ہوں کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اس جگہ پر اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ اس کے اندر صرف علماء، طلباء، دینی کام کرنے والی جماعتیں، افراد، مذہبی تنظیمیں مراد نہیں، ہر ایک مسلمان مراد ہے۔ مسلمان بہترین امت کیوں ہے؟ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم جو بھی کام کرو اس کے اندر دیکھو کہ میری ذات سے، میرے اعمال سے، میری بات سے، میرے کردار سے کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم میں سے جس کسی کو بھی کوئی اچھائی کی بات معلوم ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا فرض منصبی بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی جو مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے دین اسلام کی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ کوئی مسجد سے، منبر محراب سے، کوئی بیانات کے ذریعے، کوئی اپنے اخلاق کے ذریعے، کوئی اپنی تجارت کے ذریعے، ہر ایک بندہ کسی نہ کسی طریقے سے دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم میں سے اگر کوئی بھی دین کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اپنی کسی عمل سے، تو اس کو چاہیے کہ دین کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہماری سوسائٹی کو دیکھ کر لوگ مسلمانوں سے متنفر ہونے لگیں۔ جیسے آج کل یہ بات تقریباً ہر آدمی کی زبان پر ہوتی ہے کہ بے ایمانی ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ ہے، چوری، فراڈ، دھوکہ دینا، جوا کھیلنا، جتنے بھی برائی کے کام ہیں وہ سارے کے سارے نظر آتے ہیں۔
باہر کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ یہاں کے رہنے والے سارے مسلمان ہیں، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان اسی طرح ہوں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ من حیث القوم ہم سارے کے سارے لوگوں کے مسلمان بننے کے اندر رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی ذات سے وہ کام ہم کریں کہ جس کی وجہ سے دین اسلام کو فائدہ ہو۔ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ اخلاق عطا فرمائے تھے کہ جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر آ جاتا اور کچھ سیکھنے کی نیت سے آتا تو وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، دوس قبیلے کا سردار طفیل دوسی آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے کہ میں جا کر دیکھوں۔ ابو جہل کے ساتھ دوستی تھی، بڑا آدمی تھا، ابو جہل کے ساتھ دوستی، ان کے پاس آیا مکہ کے اندر، کھاوے پیے، دعوتیں اڑائی۔ تو اس نے کہا یار میں اس شخص کو ملنے آیا ہوں جس نے نئے دین کا اعلان کیا ہے۔ ابو جہل نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے کانوں کے اندر روئیاں ٹھوس لو، کہ اس کی آواز جو سن لیتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی کا ہوش نہیں رہتا، وہ اپنے خاندان کو، قبیلے کو، بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں ایسے گھومتا رہا۔ ایک دن مسجد حرام کے قریب میں گیا، میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی۔ چونکہ ہدایت کے طالب تھے، دل کے اندر بغض نہیں تھا، تحقیق کے لیے آئے تھے۔ ان کے کانوں میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آواز پہنچی ہے، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس آواز کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلے مسجد سے، میں گھر کے قریب پہنچا تو اللہ کے نبی نے پیچھے دیکھا، پوچھا کیسے ہو؟ عرض کی میں 3-4 دن سے مکہ مکرمہ کے اندر آیا تھا، تحقیق حال کے لیے آیا تھا کہ آپ کے متعلق وہاں پر بڑی بڑی باتیں مشہور تھی، آپ نیا دین لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ میں نے سنے ہیں، میں شاعر ہوں، عرب کے اندر رہتا ہوں، اس طرح کا کلام میں نے کبھی کسی انسان کا نہیں سنا ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جبریل امین میرے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو طفیل دوسی نے فرمایا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک کے الفاظ صرف کانوں میں پہنچے تھے۔ ہم اسی نبی کے ایک نام لیوا ہیں، اسی نبی کے کلمہ گو ہیں، میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں ہمارا کردار معاشرے کے اندر کیا ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص ایسے آیا ہے، تو کہتے ہیں میں نے تحقیق حال کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا، تو میرا بھائی جب تحقیق حال کر گیا، اس نے آ کر کہا کہ بھائی مجھے بات یہ ہے کہ ابو ذر، مجھے ان کے اندر کہیں سے کوئی شر نظر نہیں آتا، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور ان کے جیسا شخص میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، شراب پینے سے روکتے ہیں، جوئے سے روکتے ہیں، بت پرستی سے روکتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے کہا عارض علی الاسلام، کہ اللہ کے نبی آپ میرے اوپر اسلام پیش کیجیے، اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گواہی دو کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، میں نے کوئی اور تحقیق نہیں کی، آپ کی ذات کو دیکھ کر میں نے کہا کہ مجھے بھی آپ مسلمان کر دیں، میں مسلمان ہوں گے۔
اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جاؤ اپنے قبیلے کے اندر رہو، اپنا حال پوشیدہ رکھو، جب تم سنو کہ ہم غالب ہو گئے ہیں تو پھر اپنے حال کو ظاہر کرنا اور ہمارے پاس آ جانا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا، دوسرے قبیلے سے پکڑ کر گرفتار کر کے لایا گیا۔ 3 دن اس کو مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھا گیا۔ اس زمانے کے اندر جیلیں یہی ہوا کرتی تھی، یہ اس زمانے کے اندر جو جیلیں متعارف ہوئی ہیں کہ جو جرم کا گڑھ بن چکی ہیں۔ جیل کا مقصد بندے کی اصلاح ہوتا ہے کہ اس کو ایسا ماحول دیا جائے جس کے اندر رہ کر وہ جرم سے توبہ کر لے۔ جیل کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک اگر چھوٹی سی چوری والا اگر چور جیل کے اندر گیا ہے تو وہ جیل کے اندر جا کر بڑا چور بن کے آ جائے، چھوٹا ڈکیت بن کر گیا ہے تو اس کے دوسرے جرم والوں سے، مجرموں سے تعلقات بنے اور پھر وہ بڑا مجرم بن کے آ جائے۔ ہرگز جیل کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے۔ جیل کا مقصد سزا، توبیخ، زجر، ڈر، جرم سے رکاوٹ اور اصلاح معاشرہ کے لیے بنائی جاتی۔ اس زمانے کی جیل مسجد نبوی تھی۔ مسجد نبوی شریف کے اندر، میرے ذہن کے اندر نام نہیں ہے ان کا، صحابی رسول ہیں، بعد مسلمان ہوئے، ان کو 3 دن کے لیے باندھا گیا۔ اللہ کے نبی روزانہ آ کر پوچھتے بتاؤ کیا حال ہے اور کیا خیال ہے تمہارا؟ تو وہ کہتا کہ آپ ایسا کریں، مجھے اگر آپ چھوڑ دیں تو مجھ سے بھلائی پائیں گے آپ، میں بھلائی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ 3 دن تک اس کو قید رکھا گیا، باندھا گیا۔ تیسرے دن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو چھوڑا گیا، وہاں سے باہر گیا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اپنے قبیلے کے اندر گیا اور قبیلے سے واپس آیا، مسجد نبوی کے اندر اور کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا کہ تم اس وقت کلمہ پڑھ لیتے، جس وقت تم مسجد نبوی کے اندر تھے، کلمہ پڑھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ بڑے پکے لوگ تھے، کہنے لگے کہ اگر میں اس وقت کلمہ پڑھتا تو مسلمان کہتے کہ اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے لوگ بھی کہتے کہ قید میں گیا ہے، ڈر کی وجہ سے تو مسلمان ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ میں جب مسجد نبوی کے اندر آیا، یہاں کے حال احوال دیکھے تو میرے دل کے اندر اسلام راسخ کر گیا، اسلام میرے دل کے اندر گھر کر گیا، اور اسی دن میں نے ارادہ کر لیا کہ جب میں یہاں سے چھوٹ کر جاؤں گا تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ اور بھلائی کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کی طرف بلانا، برائی کی طرف نہ بلانا۔ مسلمان کا کام کبھی برائی کو پروموٹ کرنا نہیں ہے۔ آج المیہ ہے کہ جتنا برائی کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، برائی کو جتنا زیادہ پھیلایا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پاپولر ہو رہا ہوں۔ پاپولر ہونے کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کرتا، کون سے پاپڑ نہیں بیلتا۔ پاپولر ہونا ہے، لوگوں کی واہ واہ دیکھنی ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ میرے اللہ نے مجھے آپ کو جوانی اس لیے نہیں عطا فرمائی کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر جا کر تھرکنے والے بن جائیں۔ مسلمان اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، اسلام بڑا قیمتی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ حالت کفر کے اندر مر گئے، قیامت کے دن پوری زمین بھر کے وہ سونے کی دے دیں اور کہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں جنت کے اندر جگہ دے دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، جس کے پاس لا الہ الا اللہ کی گواہی ہوگی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا، اس کو تو میں بخش دوں گا، چاہے دنیا کے اندر اس کے تن کے اوپر کپڑے بھی نہ ہوں، رہنے کے لیے جھونپڑیاں بھی نہ ہوں، لیکن کلمہ محفوظ رکھا۔ میرے عزیزوں، آج میرے آپ کے اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی، کس کس طریقے سے مسلمانوں کو حرام کھلایا جا رہا ہے اور کس کس طریقے سے مزین کر کے
مسلمانوں کے اندر برائیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہر دوسرا تیسرا بندہ سود کے اندر پھنسا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں. میں ایزی پیسے کا کام کرتا ہوں نا، تو میرے پاس پیسے نکلوانا، اکثر لوگوں نے قرض لیا ہوتا ہے ایزی پیسے والوں سے. وہ ہفتے کے حساب سے سود لگاتے ہیں، 400 لیے، 300 لیے، 500 لیے، جتنا بھی ہے سود کھا رہے ہیں اس کے اوپر، اور پتہ ہی نہیں ہے. سود کھانے والا آدمی، سود خور معاشرہ، سود خور افراد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اللہ فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ برائی تمہیں ہمیشہ زیادہ نظر آئے گی. کتی ہے نا، کتی جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو 12 بچے ہوتے ہیں، 12 بچے. اور بکری جو ہے وہ 1 یا 2 بچے دیتی ہے. لیکن کبھی ہمیں روڈ کے اوپر کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا ہے، حالانکہ دیکھنے میں پیداوار تو ان کی زیادہ ہے نا. تو یہی مثال قرآن کے اندر بیان ہوئی کہ حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. حرام کے اندر تمہیں بہت کثرت نظر آئے گی، سرور نظر آئے گا، چین نظر آئے گا، لیکن یاد رکھو حرام کے پیچھے نہ چلنا. مسلمانوں کو حرام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ہم بے حیائی کو پھیلا دیں، بے حیائی کو پروموٹ کر دیں، گانے کو پھیلا دیں، ناچنے کو پھیلا دیں، ڈراموں کو پھیلا دیں، فلموں کو پھیلا دیں، بے پردگی کو پھیلا دیں، سود کو پھیلا دیں، جون سی بھی برائی ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. اس لیے میرے عزیزوں، میں نے اور آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر میرے اللہ کا کیا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. جب ہم یہ کریں گے تو ہمارا معاشرہ خالص اسلامی بن جائے گا. اور جب ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کی جاتی ہے، ترویج کی جاتی ہے، تو باہر کے لوگ خود بخود ان مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہونے لگتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ میرے محبوب آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کیا وجہ تھی کہ ایک مکمل اسلامی معاشرہ اس وقت تشکیل میں آ چکا تھا. میری اور آپ کی آج کل ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ ناکامی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کامیابی غیروں کے طریقے کے اندر ڈھونڈی. ہم نے چاہا کہ ہم ان کی طرح کر لیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے. حالانکہ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی تم ان کی طرح بن جاؤ، ان کے معاشرے کی طرح اپنا معاشرہ بنا دو، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے تم کرتے رہو، لیکن یاد رکھو وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی اور عیسائی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگے، خوش نہیں ہوگے، جب تک کہ تم ان کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑ دو. وہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں. خیر خواہ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ اور تمہارے لیے نمونہ حیات جو ہے، آئیڈیل شخصیت جو ہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو دین عطا فرمایا
تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے یہ دین دیا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دو۔ پھر اللہ رب العزت اس کے ترویج کے مختلف طریقے ہیں، مختلف لوگوں سے اللہ رب العزت کام لیتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی کی طرف کوئی بات منسوب کریں تو ہم اس کے اندر یہ دیکھیں آیا اس کے اندر کوئی حقیقت اور سچائی ہے یا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو بھی بات سنے بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے نقل کر دے۔ جیسے آج کل قطر کے اندر ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری جھوٹی باتیں زبانوں کے اوپر ہیں۔ ایک جگہ پر میں نے سنا اور پڑھا کہ قطر کے ورلڈ کپ کے اندر 500 لوگ مسلمان ہو گئے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، 500 لوگ مسلمان نہیں ہوئے، شاید 1-2 ہوئے ہوں لیکن ان کی بھی تحقیق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان نوجوان جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی خبر وائرل کرنے سے، پھیلانے سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا۔ یاد رکھیں اس سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ آپ جھوٹ کو پھیلا کر اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ جھوٹ کو نہ پھیلائیں، سچ کو پھیلائیں، پتہ کریں کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کا پتہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ہمارے پاس میسج کے اندر یا سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ کے اندر کوئی بھی بات آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں حدیث ہے، اس بات کو شیئر کر دو اور اس سے آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ تحقیق حال ہوتا نہیں ہے۔ کئی ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر تلاش کرے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت جہاں سے ملا، جیسے ملا اس کو ہم میڈیا کے اوپر پھیلا دیں، تو اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں نیکی کی بات ہو، مشہور بات ہو اور پتہ ہو کہ واقعی میں اسی طرح ہے تو اس بات کو پھیلائیں۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے ہر بندے کو پتہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ تو جب آپ خود گھر سے نماز کے لیے چلیں، اپنے ساتھ 5 آدمیوں کو نماز کے لیے لے کر آئیں یا ان کو کہہ دیں، اور ان کو کہنا بھی اس نیت سے نہ ہو کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ تبلیغ کی نیت سے ہو کہ اس تک یہ بات پہنچ جائے تو یہ فائدہ دیتی ہے۔ تبلیغ کی نیت سے، دین کو پھیلانے کی نیت سے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام نے دین کو کونے کونے تک پھیلایا ہے۔ انڈونیشیا یا ملیشیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پر 2 صحابہ کرام آئے تھے اور انہوں نے وہاں پر آ کر کوئی دعوت نہیں چلائی تھی، صرف تجارت کی تھی۔ ان 2 دکانداروں کو دیکھ کر، ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر، ان کے لین دین کو دیکھ کر دیکھتے دیکھتے پورا ملک مسلمان ہو گیا، اور ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ آج دنیا ان کی مثال پیش کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں، سب سے پہلے خود دین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر جو حضرات دین کا کام کر رہے ہیں ان کو ہدف تنقید نہ بنائیں، کم سے کم ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو تنقید بھی نہ کریں۔ حال ہی میں یہ جو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ قطر کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا ہے، قطر حکومت نے بہت بڑا اقدام کیا ہے۔ ورلڈ کپ کا افتتاح انہوں نے ایک معذور قاری صاحب کی تلاوت سے کروایا ہے، اپنے پاؤں سے معذور ہیں وہ، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب کو نہیں بلا سکتا۔ اس سے پہلے کئی ورلڈ کپ ہوئے، کئی ملکوں کے اندر ہوئے، ہمارا بھی PSL ہوتا ہے، اس میں اور اس میں فرق دیکھ لیں۔
ملک بھر کے اندر انہوں نے احادیث اس کے پینفلکس چھپوا کر لگوائے ہیں، انگلش کے اندر، عربی کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث لکھی گئی ہیں۔ اور جو شرکاء وہاں پر آتے ہیں ان کو ان کی سیٹ کے اوپر عود دیا جاتا ہے، کھجور دی جاتی ہے اور مسواک دیا جاتا ہے۔ اور وہاں پر مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا رواج دکھانے کے لیے، وہ لوگ ہمیں اپنی تہذیب دکھاتے ہیں نا، تو قطر حکومت نے اپنی تہذیب دکھانے کے لیے عالمی میچ جو رہے ان کے درمیان نماز کا وقفہ رکھا ہے۔ عالمی میچ ہے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آئے ہوئے، نماز کا وقفہ اس کے دوران رکھا ہے۔ اور وہاں پر قطر حکومت نے شراب کی خرید و فروخت کے اوپر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ فیفا والوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہاں کے وزیر نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم 28 دن کی خوشی کے لیے اپنی تہذیب کو نہیں بھلا سکتے، یہ نہیں ہوگا۔ پھر قطر حکومت نے یہ پابندی لگائی ہے کہ وہاں پر گراؤنڈ کے اندر عورتوں کو عریان، نیم عریان لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کے اندر جب کوئی مسلمان خاتون یا کوئی بندہ بھی ایسا کام کرے جو آپ کے معاشرے کے خلاف ہو تو آپ اس کو برداشت کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ اس طرح ہیں، وہ بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ لوگ شراب کو، شباب کی محفلوں کو پسند نہیں کرتے مسلمان، اس لیے قطر کے اندر مکمل پابندی ہو، پابندی لگا دی۔ اور دنیا کے اندر جو عالمی تنظیم ہے بے حیاؤں کی، بے غیرتوں کی، جس کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنا ایک مخصوص جھنڈا بنایا ہوا ہے۔ تو قطر والوں کو کہا گیا کہ ان کے لیے الگ نشستیں رکھی جائیں، وہاں پر یہ اپنے جھنڈے لہرائیں گے، اپنے حقوق کے لیے بات کریں گے۔ تو قطر حکومت نے کہا کہ ہم اس کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے، ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ مسلمان معاشرے کے اندر ایک بے حیائی کو فروغ دینے والی تنظیم اور لوگوں کے لیے الگ سیٹیں ہم وہاں پر رکھیں، الگ نشستیں رکھیں۔ اور بلکہ وہاں کے جو وزیر ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ بیان دیا کہ اگر ٹرانسجینڈر والوں نے وہاں پر اپنا جھنڈا لہرایا تو ان سے چھین لیا جائے گا اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ میرا ملک، آپ کا ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ میرے ملک کے اندر کیا ہوا؟ چھپکے سے ٹرانسجینڈر بل پاس ہو گیا، بڑے چیخے اس کے اوپر، عوامیں باہر نکلی، لوگ نکلے، علماء چیخے، کیا ہوا؟ چپ ہو گئے۔ اب جاتے جاتے ایک اور کام کہ ٹرانسجینڈر حق کے اندر ایک فلم بنائی گئی ہے، وہ بھی پاکستان نے بنائی ہے، پوری دنیا کے اندر اس کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا، اور آخر میں پاکستان کے اندر بھی اس کی منظوری دے دی گئی، اس کو ریلیز کر دیا جائے۔ ہم جناب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، ان کے شکریہ گزار ہیں کہ انہوں نے پنجاب بھر کے اندر اس فلم کی نمائش کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ ہماری وفاقی حکومت نے تو اجازت دی ہے، لیکن پنجاب حکومت نے اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ کیا قطر نے جب یہ ساری چیزیں کی ہیں کیا وہ پیچھے ہو گیا، بیک ہو گیا، دنیا کے ساتھ نہیں چلا؟ کیا اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا؟ اس نے اپنے آپ کو برقرار رکھا ہے، اور اسلامی تہذیب اس نے پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے باوجود فیفا کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہاں سے ورلڈ کپ کو نکال کر کسی اور جگہ لے جاتا۔ آج وہاں پر یہودی، عیسائی، غیر مسلم جتنے لوگ جا رہے ہیں وہاں پر پیسے بھی دے رہے ہیں اور مسلمانوں کی تہذیب بھی دیکھ رہے ہیں، اور میرے اللہ سے قوی امید ہے کہ اس ورلڈ کپ کی بدولت اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تعلق جس فیلڈ کے ساتھ ہے، ہمیشہ ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے دین کو فائدہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ دین کا داعی ہے، ہم میں سے ہر ایک بندہ قیامت کے دن ہر ایک بندے سے سوال کیا جائے گا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کافی سارے نوجوان سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، میں خود سوشل میڈیا سے ہوں۔ میں اپنے چینل کے اوپر جو چیزیں اپلوڈ کروں گا، میرے چینل کے ویوز آئیں گے
آپ کی ٹک ٹاک کے اوپر ویوز آئیں گے، وہ جو دیکھیں گے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم واٹس ایپ کے اوپر اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں، کوئی بندہ اس کے اوپر حدیث لگا دیتا ہے، کوئی قرآن کی آیت لگا دیتا ہے، اور کوئی اس کے اوپر گانے لگا دیتا ہے، کوئی فلمیں لگا دیتا ہے، تو یہ ہر کسی کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے دیکھیں ہم کتنے لوگوں تک اچھائی پھیلا رہے ہیں، یا کتنے لوگوں تک بے حیائی پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم دین اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اپنی کسی بھی بات کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے دین اسلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ کہیں ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری اقدار کو دیکھ کر لوگ دین اسلام سے دور نہ ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پیارا معاشرہ ہمیں عطا فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس وقت بھی اللہ والے ہیں، کئی اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جن کے ہاتھوں پر بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں